اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 72 اور 73 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ انشاءاللہ 6 آیات کا آج مطالعہ کریں گے ہم۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ آپ کے شایان شان تھا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ آپ نے 2-3 شعر کہے ہیں، مثلا ایک وہ جو مشہور ہے زیادہ غزوہ حنین کے موقع پہ جب کچھ صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، جا رہے تھے، تو حضور دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے اور اس وقت زور زور سے کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اس قسم کے 1-2 موقع پہ اور بھی آپ نے کہے، لیکن اسے ہم کہیں گے یہ منظوم قسم کی ایک نثر ہے، یعنی ایک خوبصورت نثر کا ٹکڑا ہے، یہ شعر نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو شعر نہیں سکھایا گیا اور نہ یہ آپ کے شایان نشان، بلکہ یہ قرآن کے بارے میں کہا یہ ذکر ہے اور بار بار پڑھی جانے والی نصیحت ہے، واضح قرآن ہے یہ۔ پھر مثال دی گئی تھی کہ ہم نے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے لیے جو مویشی پیدا کیے ہیں اور یہ ان کے مالک بن گئے ہیں، فہم لہا مالکون۔ سب کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں کا گھوڑا ہے، یہ فلاں کی گائے ہے، یہ فلاں کا ریوڑ ہے، بکریوں کا ریوڑ فلاں کا ہے، گویا یہ ان کے مالک بن جاتے ہیں، حالانکہ یہ ہم نے پیدا کیے۔ ہم نے جب پیدا کیے بے شمار مخلوق ہم نے پیدا کی، لیکن کچھ یہ مخلوق، کچھ یہ مویشی جو ہیں ان کو ہم نے ان کے قابو میں دیا۔ اس کا تذکرہ آج والی آیت میں ہے، فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے ان کو بس میں کر دیا، لہم ان کے، ہم نے ان مویشیوں کو ان لوگوں کے بس میں کر دیا، یعنی ان کا فرما بردار بنا دیا۔ فَمِنْهَا، بس ان میں سے اب کچھ ہیں مویشی ایسے رکوبہم جو سواری کے کام آتے ہیں، جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، وَمِنْهَا، اور ان میں سے کچھ ہیں یأکلون جنہیں وہ کھاتے ہیں، یعنی جن کے گوشت وہ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ذرا اگر اسی بات پہ یہ دھیان دیں گے، بہت سارے درندے ہیں جن کو یہ پکڑ نہیں سکتے یا پالتو نہیں بنا سکتے، اگر پکڑیں گے بھی لیکن ان سے وہ کام نہیں لے سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ایک تو انسان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی ہے، ان کے اس قسم کی عقل دی ہے کہ وہ انہیں پالتو بنائیں، کچھ مویشیوں کو، کچھ جانوروں کو، اور پھر کچھ جانوروں کی سرشت میں ایسی رکھی ہے کہ وہ پالتو بن سکتے ہیں، وہ فرما بردار ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں گے ایک چھوٹا سا بچہ، اونٹ جو ہے بڑی بہت زیادہ طاقتور جانور ہے، کسی کی کھوپڑی میں اپنے دانت گاڑ سکتا ہے، اسے ختم کر سکتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلتا ہے، اس کے پیچھے لمبی قطار ہے جو فرما برداری کرتی ہے ایک چھوٹے بچے کی۔ ایک گھوڑا طاقتور جانور ہے، وہ دلتی مار کر کسی کو زخمی بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیت دی کہ وہ اسے قابو میں کر سکتا ہے، اور گھوڑے کے اندر وہ چیز ڈال دی کہ وہ قابو میں آ جاتا ہے۔ ہاتھی ہے، اپنے پاؤں تلے رونق سکتا ہے، مسل ڈال سکتا ہے انسان کو،
لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ انسان کو وہ صلاحیت دی، وہ گر سکھائے کہ وہ ہاتھی کو بھی قابو میں کر سکتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ ذرا دیکھو کہ ہم نے ان مویشیوں کو ان کے بس میں کر دیا، ان کا فرما بردار بنا دیا، پھر ان میں سے وہ کام میں لاتے ہیں، کسی کو سواری کے کام میں لاتے ہیں اور کسی کا وہ گوشت استعمال کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے فِيهَا ان میں منافع بہت ساری منفعت کی چیزیں، بہت سارے اور بھی فائدے ہیں، وَمَشَارِب اور پینے کی چیزیں۔ اصل میں مشارب جو ہے مشرب کی جمع ہے، گھاٹ کو کہتے ہیں، پینے کی جگہ، گویا ان سے آپ دودھ حاصل کرتے ہیں، گائے ہے، اونٹنی ہے، بکری ہے، ان سے دودھ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دودھ کس قدر خوشگوار غذا ہے، کس قدر بہترین مشروب ہے۔ بڑی پیارے انداز سے کبھی ہم پڑھا کرتے تھے اسماعیل میرٹھی کی وہ نظم، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، یعنی طریقہ تھا بچپن سے بچوں کے ذہن میں ڈالنے کا کہ یہ جو گائے کا دودھ آپ پیتے ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی گائے ہے، اور اللہ نے اس گائے کے اندر کس انداز سے دودھ کو تیار کیا، وہیں سے گوبر کہیں سے ہے، کہیں سے پیشاب کی وہ نالی ہے، اور کس طرح سے خوشگوار چیز وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، کیوں نہ پکاریں اس رب کو، کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں۔ اسی طرح سے دودھ، دہی اور میٹھا مسکا دے نہ خدا تو کس کے بس کا، یہ لمبی نظم تھی اور پڑھتے تھے ہم، بڑی پیاری نظم ہے یہ اسماعیل میرٹھی کی۔ تو فرمایا اور بھی منفعتیں ہیں، بہت سارے فائدے اور بھی ہیں، اور پینے کی چیزیں بھی، یعنی بہت ساری مشروبات بھی ان سے ہمیں ملتی ہیں۔ افلا یشکرون کیا پھر بھی وہ شکر نہیں کرتے؟ یعنی یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود یہ اور معبودوں کی تلاش میں ہیں، کوئی اور ہماری مدد کرے گا، کوئی اور ہمیں کھلاتا ہے، کوئی اور ہمیں پلاتا ہے۔ دینے والا تو خدا کی ذات ہے، انہی جانوروں سے وہ فائدے اٹھاتے ہیں لیکن پوجا کرتے ہیں کسی اور کی، بندگی کرتے ہیں کسی اور کی، فرما برداری کرتے ہیں کسی اور کی۔ تو یہ شکر گزاری نہیں کہ زبان سے کوئی کافر کہے، کوئی منافق کہے، کوئی فاسق کہے، 1000 بار زبان سے کہے خدا کا شکر ہے، لیکن عملی شکر نہ ہو، جھکے نہ وہ اللہ کے سامنے، فرما برداری نہ کرے وہ اللہ کی، تو اسے آپ شکر گزاری نہیں کہیں گے، اسے آپ مکر کہیں گے، اسے آپ فراڈ کہیں گے، اسے آپ ایکٹنگ کہیں گے، بس دکھلاوا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فلا یشکرون کیا یہ شکر گزار نہیں بنتے؟ واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا آلہہ اور معبود، لعلہم ینصرون لعلہم شاید، یعنی اس امید کے ساتھ ینصرون کی وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی ان کے ذریعے ان کو توقع ہے یا امید ہے کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ پتھر کے بتوں کی طرف زیادہ وہ ان کا دھیان تھا کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ آج صرف وہ والے بت نہیں، ستارہ پرستی یا آگ کی پرستش یا پتھر کی پرستش، اس میں کمی آ گئی ہے، لیکن آج اور قسم کے معبود ہیں، آج اور معبودوں کی توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، ان کی فرما برداری میں لگ جاتے ہیں۔ ایک ملک دوسری ملک کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، ایک حاکم دوسرے حاکم کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، ایک شخص کسی حاکم کو اپنا معبود بنا لیتا ہے یا کسی اور کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ آج مختلف رنگ یا صورت بدل گئی ہے پرستش کی، بت پرستی آج بھی قائم ہے، اور اپنے آپ کو موحد کہنے والوں میں بھی یہ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو موحد تو کہیں گے لیکن دوسری قسم کی پرستش کریں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ وہی مردہ جو ہے قبروں
کی پوجا تو نہیں کریں گے لیکن زندہ خداؤں کی پوجا کریں گے. بہت سارے زندہ خدا ان کے ہوں گے, ان کی وہ پوجا کریں گے, ان کی وہ پرستش کریں گے. تو فرمایا کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں, انہوں نے بنائے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اور معبود, یعنی اور لوگوں سے یا انسانوں سے یا چیزوں سے انہیں توقعات وابستہ ہیں کہ ہماری مدد کرتے ہیں, یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. لا یستطیعون نصرہم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا واضح الفاظ میں, لا یستطیعون, وہ استطاعت نہیں رکھ سکتے, نصرہم, ان کی مدد کی, یعنی وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے. مدد مکمل جو اللہ کے پاس ہے, اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہاں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک سب کو یاد ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں آپ کی مدد کرنے کے لیے, وہ نہیں کر سکتے, ہرگز نہیں کر سکتے. الا قد کتبہ اللہ لک, ہاں جتنا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بس اتنی مدد ہو سکتی ہے. اور ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے, کبھی نہیں پہنچا سکتے. ہاں اتنا جتنا اللہ ہی نے لکھ دیا, تو وہ کبھی بھی کوئی بھی ہو مدد نہیں کر سکتا. وہ معبود بھی مدد نہیں کر سکتے ان کی. وہم, اور وہ ہوں گے, لہم, ان کے لیے, جندن, لشکر, محضرون, حاضر کیے جائیں گے, جن کی انہوں نے پوجا کی ہوگی, پرستش کی ہوگی. وہ کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ یہی ان کے لشکر ہیں, ان کو اپنی وہ جو خدائی برقرار رکھنے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. وہی وہاں صفائی کرتے ہیں, وہی ان کو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی ان کی ٹانگ نہ توڑ دے, کوئی ان کا سر نہ توڑ دے. یعنی وہ لشکر ہیں ان کی حفاظت کرنے والے. وہ کیا کریں ان کی حفاظت؟ وہ لوگ ہی ان کی حفاظت کرتے ہیں. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا مطلب جو اکثر مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہی جن کی انہیں پوجا کی ہوگی, یہی ان لوگوں کو جو ان کی عبادت کرنے والے ہوں گے, ان کو پکڑ کر لائیں گے اللہ کے سامنے, کہیں گے انہوں نے ہم پر ظلم کیا, انہوں نے ہمیں آپ کا شریک بنایا, یہ ہمیں سمجھتے تھے کہ ہم آپ کے شریک ہیں, لہذا ان کو پکڑو, ان کو سزا ملنی چاہیے. گویا یہ لہم جند محضرون, یہ ان کے لشکر ہوں گے وہاں پہ, اور یہ حاضر کیے جائیں گے. حاضر باش لشکر بھی ہم ان کو کہیں گے. فلا یحزنک قولہم, اب اللہ کا ارشاد ہے اپنے حبیب سے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فلا یحزنک, آپ کو غمگین نہ کرے, قولہم, ان کی بات. یعنی یہ جو آپ کو پریشان کرنے کے لیے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں, آپ ان سے غمگین نہ ہوں. انا نعلم, وہ کیا کہتے تھے؟ کبھی آپ کو شاعر کہتے تھے, کبھی کاہن, کبھی ساحر, کیا کیا کہتے تھے. فرمایا آپ غمگین نہ ہو ان چیزوں سے. انا نعلم, ہم جانتے ہیں, بے شک ہم جانتے ہیں, ما یسرون, جو وہ چھپاتے ہیں, وما یعلنون, اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی ہم جانتے ہیں ان کے دل میں کیا ہے, وہ پہچانتے ہیں آپ کو کہ آپ رسول ہیں, مگر اس چیز کو وہ چھپاتے ہیں. اور ظاہر کیا کرتے ہیں؟ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ آپ کو کبھی شاعر, کبھی کاہن, کبھی ساحر کہتے ہیں. تو ہم ٹھیک طرح سے جانتے ہیں کون سی چیز چھپائی ان نے, کون سی چیز ظاہر کی. تو آپ غمگین نہ ہوں. اولم یری الانسان, کیا نہیں دیکھا, کیا نہیں دیکھتا ہے یہ انسان, انا خلقناہ, کہ ہم نے پیدا کیا اسے, من نطفہ, ایک نطفے سے, فاذا, پھر ناگہاں, فوراً, اذا ہوا خصیم مبین, وہ جھگڑالو بن گیا, مبین, کھلا جھگڑالو بن گیا. اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے, مفسرین نے لکھا کہ عاص بن وائل ایک شخص ہے, وہ لاتا ہے کہیں قبرستان سے ایک ہڈی اٹھا کر لایا کسی مردے کی, اور حضور کے سامنے اس کو بالکل چورا کیا, اور کہا کہ کیا اس کو خدا زندہ کرے گا. اس ہڈی کا پاؤڈر اس نے بنایا, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہا کہ اس کو زندہ کرے گا. تو اسی پر یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی ہے. فرمایا کہ یہ انسان جس کو ہم نے پیدا کیا نطفے سے, آج یہ مغرور ہے, ہم سے جھگڑتا ہے,
جھگڑالو بن گیا ہے، یہ دیکھتا نہیں کہ اس کو میں نے پیدا کس چیز سے کیا ہے، حقیر پانی کی بوند سے جو کپڑوں پر لگ جاتی ہے تو تب تک چین نہیں آتا جب تک نہ اسے دھویا جاتا ہے، بدن پر لگ جاتا ہے تو اسے دھویا جاتا ہے، وہ ناپاک رہتا ہے، عبادت نہیں کر سکتا تب تک۔ تو فرمایا کہ اس سے میں نے اس کو پیدا کیا، یہی اب جھگڑالو بن گیا، یہی اب اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ آیت نمبر 77 تک ہم نے مکمل کیا، انشاءاللہ یہاں سے آگے کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار ہم ان آیات کو پھر سنیں گے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ کل یہ سورت مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم۔